حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون الی آخر۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے محترم مکرم سامعین، ناظرین بھائیوں، آپ سبھی حاضرین کو اور پردہ نشین خواتین کو اسلامی نیا سال بہت بہت مبارک ہو، اور جتنے بھی میرے براہ راست سننے والے فیس بک کے دوست ہیں ان کو بھی میری طرف سے اسلامی نیا سال بہت بہت مبارک۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پورے عالم اسلام میں اس وقت خوشیوں کا ماحول چل رہا ہے۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو اسلامی نئے سال محرم الحرام شریف کی مبارکبادی دیتے ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو اسلامی نیا سال محرم شریف سے شروع ہوتا ہے، اور محرم شریف اسلامی مہینوں میں پہلا مہینہ ہے۔ چونکہ محرم شریف کی بہت برکتیں ہیں، اس کا ایک ایک دن برکتوں سے بھرا ہوا ہے، رحمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ محرم شریف میں ایک ایسی خاص تاریخ ہے جس تاریخ کو مسلمان خصوصی طور پر حالت روزے میں جب دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ وہ ہے محرم شریف کی 10 تاریخ، جسے عاشورے کا دن کہا جاتا ہے۔ عاشورے کی دعا بھی ہے، مشہور و معروف دعا ہے۔ حالت روزے میں دعائیں مانگی جاتی ہے، دعا مانگ کر رو کر کے لوگ دعا کرتے ہیں۔ پروردگار عالم محرم شریف کی 10 تاریخ کی برکت سے دعا مانگنے والی کی دعا کو قبول بھی فرماتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں کہیں عاشقان امام حسین ہیں، وہ اپنے اپنے شہروں میں، اپنے اپنے ملکوں میں، اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے مساجد میں، مدرسوں میں، محلوں میں اور اپنے اپنے گھروں میں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کی محفل سجاتے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر شہداء اسلام کی شہادت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ حضرت امام علی مقام اور دیگر شہداء کربلا نے اپنے جان عزیز کو اللہ کی راہ میں کس طرح سے قربان کیا، اس دین اسلام کی خاطر انہوں نے اپنے جان عزیز کو اللہ کی راہ میں قربان کیا اور درجہ شہادت پایا۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی آج سے لگاتار 10 محرم الحرام شریف تک روزانہ محفلیں کریں گے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس کی برکتیں بھی لوٹیں گے۔ اب جتنے بھی براہ راست میرے فرینڈس ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں کہ محرم الحرام شریف بہت ہی رحمتوں والا، برکتوں والا مہینہ ہے۔ چونکہ آج کا ہمارا یہ پہلا موضوع پیارے آقا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کے تعلق سے رہے گا۔ ہماری ترتیب یوں ہے کہ ہم عاشقان امام حسین ایسے ہیں کہ ہم پیارے آقا کا سب سے پہلا نام اور ان کا ذکر کرتے ہیں، پھر ان کے ساتھ ساتھ میں خلفائے راشدین حضرت سیدنا
ابو بکر صدیق کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، حضرت عمر فاروق کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، حضرت عثمان غنی کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، اور حضرت مولا علی کا بھی تذکرہ برابر کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم فضائل اہل بیت کو بیان کرتے ہوئے تمام شہدائے کربلا پر مکمل طریقے سے ہم بیان کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہ ہمارے ہر سال کا معمول ہے۔ میرے بھائیوں، حالات اب ایسے نہیں ہیں کہ ہم اپنی مسجدوں میں جمع ہو کر کے محافل کا اہتمام کریں، لیکن ہم اپنے سے جتنا ہو سکے امام حسین کی بارگاہ میں تقریروں کے ذریعے، بیانات کے ذریعے، نعت و منقبت کے ذریعے خراج تحسین پیش کرنے کی سعادت حاصل ضرور کریں گے۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم امام حسین کے صدقے میں ہماری محفل کو قبول فرمائے۔ جیسے کہ ابھی میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں اے لوگوں نے مردہ نہ سمجھو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے کہ وہ کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ اب اسی آیت کریمہ کو ہم 10 دن کے تقریر کا موضوع بنا کر کے گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بات بتا دوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے ہمیں دین اسلام کا ذکر فرمایا، دین اسلام سکھایا، اسلام کے اراکین کو بتایا، اسلام کے ارکان کو بتایا، کون کون سی چیزیں اسلام میں فرض ہیں اس کو بتایا، نمازوں کی اہمیت کو بتایا، فرائض کو بتایا، زکوٰۃ کی اہمیت کو، روزے کی اہمیت کو، حج کی اہمیت کو، ہر وہ عبادت کا ذکر آپ نے فرمایا اور ہمیں تعلیم فرمائی ہے۔ یہ پیارے آقا کا احسان ہے ہم پر، اور پیارے آقا کے بعد میں جملہ صحابہ کا اس امت پہ احسان ہے کہ انہوں نے دین اسلام کو کونے کونے تک پہنچا دیا، اس روئے زمین کے کونے کونے تک تبلیغ اسلام فرما دیا، اور ہم اور آج ہم اور آپ مل کر کے آج مسلمان نظر آ رہے ہیں۔ یہ پیارے آقا کا کرم، یہ صحابہ کا کرم ہے، اور بالخصوص پیارے آقا کے صدقے میں جملہ اہل بیت اعظام کا یہ احسان ہے۔ بالخصوص حضرت امام حسین کا ہم پہ احسان ہے کہ امام عالی مقام نے ہمیں صرف دین اسلام ہی نہیں دیا، بلکہ دین اسلام دے کر دین اسلام بچانا بھی سکھایا، اور ہمیں ایمان بچانے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھیے گا، شہادت یہ بہت عظیم دولت ہے، بہت عظیم عبادت ہے۔ شہادت ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ شہادت اللہ کی راہ میں اپنے سر کو قلم کر دینا، اپنے سر کو اپنے بدن سے الگ کر دینا، اللہ کی راہ میں دین اسلام کو بچانے کی خاطر، تبلیغ اسلام کے خاطر اپنے آپ کو قربان کر دینا، یہ ہے شہادت۔ اب شہادت کی بہت ساری قسمیں ہیں، جن میں سے ایک شہادت جہری ہے، ایک شہادت سری ہے۔ سب سے پہلے آپ کو میں بتا دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، ہر وہ نعمتیں آپ کے اندر موجود، ہر وہ کمال آپ کے اندر موجود، ہر وہ فضائل آپ کے اندر موجود، ہر وہ خوبیاں پیارے آقا کے ذات میں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ جن جن نبیوں کو جو نبوت میں معجزات دیے گئے، جن جن رسولوں کو رسالت میں جو معجزات دیے گئے، وہ پورے معجزات اور پوری خوبیاں، پورے کمال پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بدرجہ اتم موجود ہیں۔ سبحان اللہ، یاد رکھیے گا۔ بلکہ یوں کہوں کہ چاہے نبی ہو، چاہے رسول ہو، چاہے صدیق ہو، چاہے اللہ کے نیک بندے ہو، چاہے شہداء ہو، صالحین ہو، سب میں جو خوبیاں ہیں، سب میں جو کمالات ہیں، وہ سب پیارے آقا کی وجہ سے ہیں۔ سبحان اللہ، سب پیارے آقا کی وجہ سے ہیں۔ یعنی پتہ چلا کہ نبوت کے اندر جو کمالات ہیں، رسالت میں جو کمالات ہیں، اور صدیقین میں، شہداء میں، صالحین میں جو کمالات اور خوبیاں ہیں، وہ پورے کے پورے پیارے آقا میں موجود ہیں، اور ان تمام لوگوں کو جو درجہ دیا گیا وہ پیارے آقا کے صدقے میں دیا گیا۔ میرے محترم بھائیوں،
پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العزت نے شہادت جہری بھی عطا فرمائی اور شہادت سری بھی عطا فرمائی ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم یہ سنیں گے ایک شہید کا مقام کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے میں حدیث پاک بتا دوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کے دن شہید کو لایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ اب تم جنت میں بغیر حساب کے داخل ہو جاؤ۔ تو جب وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو پروردگار عالم انہیں بہت ساری نعمتوں سے مالا مال فرمائیں گا۔ وہاں پر جنت کے اندر تو جنت کا معاملہ تو یوں ہے کہ جس چیز کو جنتی خواہش کرے گا، سوچیں گا، وہ چیز اس کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، ایسی پیاری جنت اللہ رب العزت جب شہید کو عطا کریں گا، وہاں جانے کے بعد میں شہید کا دل لگتا نہیں ہے، شہید کو جنت میں مزہ نہیں آ رہا، اس کا دل وہاں نہیں لگ رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اسے پوچھا جائے گا کیا بات ہے، میں نے تجھے جنت عطا کر دی پھر بھی تیرا دل جنت میں لگتا نہیں ہے۔ وہ عرض کریں گا پروردگار عالم تو نے اتنی خوبصورت، اتنی پیاری، نرالی اور اتنی حسین جنت بنا دی ہے لیکن پھر بھی میرا دل اس میں لگتا نہیں ہے۔ پوچھا جائے گا ایسا کیوں، کیا بات ہے، کیوں نہیں لگتا؟ وہ عرض کریں گا کہ مولا پروردگار عالم پھر سے تو مجھے دنیا میں بھیج دے، جو مزہ دشمن کے تلوار کے نیچے آتا ہے وہ مزہ مجھے جنت میں نہیں آتا۔ میرے مولا مجھے ایک خواہش ہے کہ پھر سے مجھے دنیا میں بھیج دے، میرے ہاتھ میں ایک تلوار ہو، سامنے دشمن ہو اور میں اعلاء کلمۃ الحق کو بلند کرنے کے لیے، تیرے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، دین اسلام کو پھیلانے کے لیے، تیرے رضا کے خاطر میں دشمن سے مقابلہ کروں، یہاں تک کہ اس کا تلوار ہو، میری گردن ہو اور میں وہاں شہید ہو جاؤں۔ اللہ اکبر، سنیے گا شہید کیا خواہش رکھتا ہے۔ وہ عرض کرتا ہے کہ مولا میں بار بار زندہ ہونا چاہتا ہوں، بار بار تیری راہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں، جو مزہ مجھے شہادت میں مل رہا ہے وہ مزہ مجھے تیری جنت میں نہیں مل رہا ہے۔ سوچو ذرا شہید کس قدر تمنا کرتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب کوئی شخص مسلمان اللہ کی راہ میں جب شہید ہو جاتا ہے، اللہ کی کلمے کو بلند کرنے کی نیت سے جب باہر نکلتا ہے، دشمن سے لڑتا ہوا جب وہ شہید ہو جاتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو اس کے گرنے سے پہلے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور دوسری بات، دوسری حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے جب اس کے خون کا قطرہ زمین پہ گرتا ہے نا تو گرنے سے پہلے وہ اللہ کا دیدار کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ، اور اس کا خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اپنا ٹھکانہ جنت میں دیکھ لیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ وہ شان رکھنے والی شہید ہیں۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے جب قیامت قائم ہوں گی، حساب کتاب ہوگا، اس کے بعد ہر ایک کو، چاہے شہید ہو، نبی ہو، رسول ہو، صدیق ہو، غوث و خواجہ ہو، کوئی بھی ہو، سب کو حساب کتاب کے بعد جنت میں بھیجا جائے گا۔ لیکن پیارے بھائیوں، حدیث پاک کا مفہوم ہے شہید یہ ہے کہ اگر آج شہید ہو جاتا ہے تو ابھی وہ جنت کی سیر بھی کر کے آ جائیں گا۔ سبحان اللہ، حدیث پاک میں ایسا آتا ہے کہ جب کوئی شخص شہید ہو جاتا ہے تو اس کی روح کو ایک سبز رنگ کے پرندوں کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ وہ جو ہے سبز رنگ کے پرندوں کے قالب میں، وہ ان کے جسم میں ان کی روحیں ہوتی ہے اور وہ اڑتے اڑتے جنت میں سیر کر کے، ہر وہ نعمت کھا کر کے، جنت میں داخل ہو کر کے پھر وہ اپنی جگہ پر پلٹ کر آ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، پتہ چلا شہید ہی کو وہ مرتبہ ملا ہے کہ حساب و کتاب سے پہلے ہی وہ جنت میں ایک سبز رنگ کے پرندوں کے قالب اور جسم میں شامل ہو کر وہ جنت میں داخل بھی ہوتے ہیں، جنت کی نعمتوں کو کھاتے بھی ہیں اور کھا کر باہر آ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اتنا بڑا مقام ایک شہید کا ہے، اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا درجہ شہادت میں ملتا ہے۔ تو کیوں نہ ہر وہ شہید کو وہ درجہ ملا ہے، امام علی مقام کو درجہ ملا، 72 جانثاران کربلا کو وہ جو ہے، جانثاران اہل بیت کو وہ جو ہے مقام ملا ہے، تو بدرجہ اتم میرے آقا کو بھی یہ مرتبہ ملنا ہوگا، بدرجہ اتم میرے آقا کو بھی یہ درجہ ملنا ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ میرے آقا کو شہادت جہری بھی نصیب ہو گئی اور شہادت سری بھی نصیب ہو گئی۔ ابھی میں نے آپ کو اس سے پہلے کہا تھا کہ جو نبیوں کو مرتبہ ملا ہے،
ہے، جو خوبیاں ملی ہیں، جو رسولوں کو خوبیاں ملی ہے، کمال ملا ہے، صدیق ہو، شہید ہو، صالحین ہو، ہر وہ بڑے مرتبے والا جس کو جو جو خوبیاں ملی ہیں، ساری خوبیاں میرے آقا کے اندر موجود ہیں۔ جیسے نبوت کی خوبی، شہادت کی خوبی، رسالت کی خوبی، ولایت کی خوبی، صدیقیت کی خوبی، اور جو جتنی خوبیاں ہیں سب میرے آقا میں موجود ہیں۔ جب ساری خوبیاں ہیں تو ایک سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے شہادت کی بھی خوبی ہوں گی، تو پیارے آقا کو پھر شہادت کیوں نہیں نصیب ہوگی جب اتنا بڑا مرتبہ ہے؟ تو یاد رکھیے، میں اللہ کا فرمان آپ کو سنا دو۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ خود فرماتا ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہاری لوگوں سے حفاظت کریں گے، ہم تمہیں دشمنوں سے محفوظ رکھیں گے، ہم کسی دشمن کے تلوار سے تمہیں تکلیف ہونے نہیں دیں گے، ہم تمہاری جان کی حفاظت کریں گے۔ سبحان اللہ، پیارے اللہ رب العزت کا وعدہ رہا ہے، اے حبیب تمہیں کوئی دشمن تکلیف نہیں پہنچائے گا، اے حبیب کبھی تمہیں دشمن کبھی تلوار کے ذریعے، تیر کے ذریعے، بھالی کے ذریعے تکلیف نہیں پہنچائے گا، ہم تمہاری حفاظت کرنے والے ہیں، تمہاری جان کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جب اللہ نے وعدہ کر لیا ہے تو پیارے آقا پر کون دشمن تلوار چلا سکتا ہے؟ جب اللہ نے وعدہ کر لیا ہے تو پیارے آقا پر کون دشمن تیر پھینک سکتا ہے، بھلا پھینک سکتا ہے؟ لیکن میرے بھائیوں، پیارے آقا کو شہادت کا درجہ ضرور ملنی ہے۔ اگر آپ کو بتا دوں، حضرت امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں الشہید فعیل، آپ فرماتے ہیں شہید کا معنی یہ ہے کہ وہ اعلان نبوت و رسالت کے لیے، اعلاء کلمۃ الحق کے لیے دلیلوں کے ذریعے، برہان کے ذریعے، طاقت و قوت کے ذریعے، نبوت کے ذریعے، معجزے کے ذریعے وہ جو ہے شہادت دے، اللہ کے دین کی گواہی دے، اپنی رسالت کی گواہی دے، یہ در حقیقت شہید ہوتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے دیکھا ہوگا، کم و بیش 13 سال پیارے آقا اعلان نبوت کے بعد سے 13 سال برابر آپ مکۃ المکرمہ میں رہے۔ لوگوں نے آپ کو کیسی کیسی تکلیف دی۔ جب آپ نے اعلان کر دیا کہ اللہ ایک ہے، صرف وہی عبادت کے لائق ہے، جب آپ نے اعلان کر دیا کہ میں اس کا نبی برحق ہوں، میں خاتم النبیین ہوں، سب سے آخری نبی بن کے آیا ہوں، مجھ پر ایمان لے آؤ، اللہ کی ذات پہ ایمان لے آؤ، بس اس کے دین پر استقامت کے ساتھ رہو، صرف ایک ہی دین، ایک ہی مذہب، وہ ہے دین اسلام، مذہب اسلام ہے، صرف ایک ہی معبود برحق اللہ رب العزت ہے، صرف جو ہے اللہ رب العزت ہی عبادت کے لائق ہے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانا شروع کر دیا تو انہی کے خاندان والوں نے، انہی کے محلے والوں نے، انہی کے رشتہ دار والوں نے، انہی کے گاؤں اور اس شہر والوں نے آپ کو تکلیف دینا شروع کر دی۔ کوئی تو جو ہے پتھر سے مار رہا ہے، آپ کے چہرے کو لہو لہوان کر رہا ہے، کبھی تو جو ہے آپ کے پیروں کو پتھر سے مار کر کے لہو لہوان کیا جا رہا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی کیسی مصیبتیں اٹھانی پڑی، کیسی کیسی تکلیفیں اٹھانی پڑی۔ آپ نے دلیل دی، کوئی آ کے بولتا ہے کہ آپ جھوٹے ہو، ہمیں دلیل دے دو، تو پیارے آقا دلیل دینا شروع کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے اگر آپ نبی برحق ہیں تو ہمیں بتا دو، یہ چاند کے ٹکڑے کر دینا، تو پیارے آقا چاند کے ٹکڑے کر کے بھی بتا رہے ہیں۔ کوئی آتا ہے کہتا ہے کنکریوں سے جو ہے کلمہ پڑھوا کے دکھا دو تو میں بتا دوں کہ آپ نبی برحق ہیں، تو پیارے آقا کنکریوں سے بھی کلمہ پڑھا کر کے اپنی نبی برحق ہونے کا اعلان کرتے نظر آ رہے ہیں۔ کوئی جو ہے آپ کو یہ کہتا ہے کہ وہ جو درخت ہے قریب میں بلا لینا، اگر وہ آپ کے پاس آ جاتا ہے تو میں معجزہ دیکھ کر کے کلمہ پڑھ لوں گا۔ تو پیارے آقا اپنے نبی برحق ہونے کا اعلان اس طریقے سے بھی کرتے ہیں معجزے کے ذریعے کہ اس جو ہے بے جان چیز کو اپنے قریب میں بلا کر کے اور پھر اپنی جگہ پہ اس کے جانے کا بھی حکم دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ جو ہے ہرنی جو ہے وہ ہرنی کے زبان کے ذریعے بھی جو ہے اگر آپ کا رسالت کی اور اپنی نبوت کی گواہی اگر کوئی وہ دے تو بھی میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ پیارے آقا نے وہ بھی کروا دیا، یعنی اپنے نبی برحق ہونے کے لیے پیارے آقا کو جو کرنا تھا، پیارے آقا نے اللہ کے حکم سے سارے معجزوں کو دکھا دیا۔
تو پیارے آقا کی ان تمام معجزوں کو دکھانے کے بعد جس کو اللہ نے ہدایت دی وہ ایمان لے آیا، اور جو اس کو اللہ نے ہدایت نہیں دی وہ پیارے آقا کو تکلیف دینے لگا، کبھی تو پتھر سے مارنے لگا، کبھی تو آپ کے ساتھ میل جول بند کر دیے، کبھی آپ کے ساتھ تعلقات ختم کر دیے، کبھی آپ کو شہر سے دور کر دیے گا، یہاں تک کہ پیارے آقا کو جلا وطنی کرنی پڑی۔ اپنے پیارے شہر، جس شہر میں آپ پیدا ہو گئے، جس شہر میں کعبہ معظمہ تھا، جس شہر میں آپ کے آبا و اجداد تشریف فرما تھے، اسی شہر سے آپ کو باہر نکال دیا گیا، اسی شہر سے آپ کو در بدر کر دیا گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مکہ بھی آپ نے چھوڑ لیے، آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دی گئی، پیارے آقا نے پھر بھی جو ہے دلیل و برہان کے ذریعے بتا دیا کہ ہاں اللہ ایک ہے، میں اس کا نبی برحق ہوں۔ پیارے آقا نے بظاہر آپ نے بتا دیا، لیکن میرے بھائیوں پیارے آقا جب مکہ المکرمہ تشریف لائے تو کیا آپ نے نہیں دیکھا ہے مکہ المکرمہ میں آپ جو ہے دلیل و برہان کے ذریعے اللہ اس کے رسول کی شہادت دیتے نظر آ رہے ہیں۔ اور جب تلوار اور بھالے کی بات آئی تو جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ نے جنگ خیبر بھی فرمائی، جنگ احد بھی فرمائی، اور جنگ جو ہے خندق بھی فرمائی، اور بھی بہت سارے جنگوں میں آپ شامل ہو گئے۔ آپ باقاعدہ آپ نے دشمنوں سے لڑا بھی، دشمنوں کو واصل جہنم کیا بھی، یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے، آپ کے جو ہے منہ مبارک سے خون بھی نکلنے لگا۔ پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی گئی، پیارے آقا کو ہر طرح سے تکلیف دی گئی، وہاں تک کہ آپ کے دندانی مبارک بھی شہید ہو گئے، لیکن آپ بظاہر آپ کے جسم سے روح جو نہیں نکلی، شہادت جسے کہتے ہیں نا، گردن الگ ہو جائے، جسم الگ ہو جائے، یا جسم چھنی ہو جائے، تو وہ جو چیز نہیں ہو گئی نا، اس کی وجہ یہی تھی کہ اللہ نے وعدہ فرمایا تھا اے محبوب ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ ساری چیزیں ہو گئی تو بظاہر سی بات ہے اللہ نے وعدہ بھی کیا ہے، اور آپ کو ہر طرح سے تکلیف بھی دی گئی، اور آپ نے دلیل و برہان کے ذریعے، شمشیر و تلوار کے ذریعے بھی آپ نے جو ہے اس شہادت کے مرتبے کو پایا ہے۔ تو یہ شہادت جہری بھی آپ میں بدرجہ اتم موجود ہے، لیکن وہاں اللہ کا وعدہ بھی تھا۔ اگر پیارے آقا جنگ میں شہید ہو جاتے تو کفار و مشرکین کہتے یہ کیسا نبی ہے جس کو اس کے رب نے بچایا نہیں۔ قرآن میں تو کہتا ہے کہ حبیب ہم بچائیں گے، اور ادھر جو ہے حبیب شہید ہو گئے، یہ کیسا نبی ہے؟ یہ نبی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کی کتاب غلط ہے، یہ نبی غلط ہے، اس کا رب غلط ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ تو اللہ کا وعدہ برحق تھا، اس کے نبی کو بچانا تھا، اور آپ کو یہاں پر دلیل و برہان کے ذریعے، شمشیر کے ذریعے بھی آپ کو بتانا تھا کہ ہاں میں نے شہادت کا مرتبہ پایا ہے۔ تو پیارے آقا میں شہادت جہری بھی موجود تھی۔ اب شہادت سری کیا ہوتی ہے؟ شہادت سری یعنی چھپی ہوئی شہادت۔ اب چھپی ہوئی شہادت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو مثلا مان لیجئے گا کوئی عمارت گر گئی، اس میں کوئی موجود تھا، عمارت گرنے کی وجہ سے اگر کوئی اس میں دب کے مر جاتا ہے، اسے شہادت سری نصیب ہو جاتی ہے، اس کو بھی شہید کہا جاتا ہے۔ کوئی سیلاب میں ڈوب کے مر گیا، کوئی پانی میں ڈوب کے مر گیا، کوئی تیرتا ہوا گیا تھا، یا جو ہے ادھر پھنس گیا تھا اور سیلاب کی وجہ سے وہ ڈوب کے ختم ہو گیا، تو بھی جو ہے اس کو شہید کہا جائے گا، اس کو شہادت کا مرتبہ ملتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی جل کے مر گیا، یعنی جان بوجھ کے نہیں، آگ لگی تھی اس میں جل کے ختم ہو گیا، تو بھی جو ہے وہ شہادت کا مرتبہ اسے ملا۔ اسی طریقے سے حالت نفاس میں کوئی اگر عورت انتقال کر جاتی ہے تو بھی اسے شہادت کا مرتبہ۔ حاملہ عورت انتقال کر جاتی ہے، پیٹ میں بچہ موجود ہے، اور زچگی کے ٹائم، وضع حمل کے وقت اسے بھی جو ہے نا شہادت کا مرتبہ ملتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی شخص اگر اچانک حادثے کا شکار ہو جاتا ہے تو بھی اسے شہید کہا جائے گا، لیکن اسے شہادت سری کہا جاتا ہے۔ المختصر یہ کہ کسی شخص کو اگر ظلماً قتل کر دیا جائے، اگر کسی شخص کو دھوکے سے مارا جائے تو بھی اسے شہادت کا مرتبہ ملتا ہے۔ کسی شخص کو اگر زہر دے کر مارا جائے تو بھی اسے شہادت کا درجہ ملتا ہے۔ تو ایسی ہوا کہ پیارے آقا کو جہاں شہادت جہری ملی ہے وہاں پر شہادت سری بھی بدرجہ اتم آپ کو ملی ہے۔ وہ کیسے کہ جب جنگ خیبر مکمل ہو گئی، مدینہ طیبہ میں جنگ خیبر ہونے کے بعد ایک یہودیہ عورت جس کا نام زینب بنت الحارث تھا، اس یہودیہ عورت نے
ایک بکری کے گوشت کو بھنا اور اس میں زہر ملا دیا اور پھر پیارے آقا کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً کھانے کے لیے بھیج دیا۔ حضور کی بارگاہ میں جب گوشت ہدیتاً تحفتاً آیا تو حضور نے تناول فرمایا۔ آپ کے ساتھ ایک اور صحابی تھے حضرت بشیر بن برہ، انہوں نے بھی اس گوشت کو کھایا جو زہر آلود گوشت تھا۔ اب زہر آلود گوشت ہے، پیارے آقا نے ایک لقمہ لیا، دوسرا لقمہ لینے والے تھے کہ گوشت کی بزبان حال گوشت نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے نہ کھائے، میں زہر آلود ہوں، مجھے نہ کھائے۔ تو پیارے آقا نے ہاتھ کو روک لیا۔ جب وہ صحابی جو ساتھ میں تھے وہ لوگ 2 لقمے لے چکے تھے، چنانچہ اسی وقت اتنا خطرناک زہر تھا وہ کہ اسی وقت اس صحابی رسول حضرت بشیر بن برہ کی روح قفس انصری سے چلی گئی اور آپ شہید ہو گئے، اسی وقت ان کا انتقال ہو گیا۔ اتنا خطرناک وہ زہر تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس عورت کو بلایا اور پوچھا تو نے ایسا کیوں کیا اور تجھے کس نے مجبور کر دیا یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے، تو نے ایسا کیوں کیا، کس نے تجھے کہا؟ تو اس نے بہانہ بناتے ہوئے کہا کہ میں نے سوچا تھا اگر آپ نبی برحق ہیں تو آپ پر زہر اثر نہیں کرے گا، اور اگر آپ بادشاہ ہیں تو میں اپنے لوگوں کو آپ سے محفوظ رکھوں گی، امن و امان انہیں دلاؤں گی، اس لیے میں نے یہ ساری چیزیں کی تھی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابہ رسول حضرت بشیر بن برہ کے قصاص میں اس عورت کو قتل کرنے کا حکم کر دیا، وہ عورت کو مار دیا گیا۔ لیکن حضرت ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وصال کا وقت تھا، جب آخری دن چل رہے تھے وصال شریف کے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ جو جنگ خیبر کے وقت جس یہودیہ عورت نے مجھے زہر آلود گوشت کھلایا تھا، مجھے اتنی پوری زندگی اس کا اثر رہا اور ابھی بھی مجھے اس کی تکلیف ہو رہی ہے، میں اس کی تکلیف محسوس کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے اسی زہر کی وجہ سے میری شہ رگ جو ہے منقطع ہو جائے، میری روح قفس انصری سے پرواز کر جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو پتہ چلا کہ حضور کو پوری زندگی اس زہر کا اثر رہا، اس کی تکلیف رہی، لیکن حضور اسی وقت فی الفور اس صحابی کی طرح وفات اس لیے نہیں ہوئے کہ اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی حفاظت کریں گے، سبحان اللہ، ہم آپ کو دشمن سے بچائیں گے، ہر طرح کے وار سے بچائیں گے، جس طرح سے ہم زہر سے بچائے ہیں ایسے ہی دشمن کے تلوار سے، اس کے تیر سے، بھالے سے بھی تمہیں بچائیں گے۔ اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فی الفور اسی وقت انتقال نہیں فرمائے۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضور کو جو آخری وقت آپ وصال فرما گئے، جو آپ کو شہادت ہو گئی، وہ زہر سے بھی ہو گئی، زہر کے اثر سے بھی ہو گئی ہے، اور ساتھ ساتھ میں آپ نے برہان اور طاقت و قوت کے ذریعے، دلیلوں کے ذریعے، تکلیفوں کو برداشت کر کے بھی آپ نے شہادت جہری کا جو درجہ تھا اسے بھی آپ نے پا لیا۔ تو پتہ چلا پیارے آقا میں شہادت جہری بھی بدرجہ اتم موجود اور شہادت سری بھی بدرجہ اتم موجود ہے۔ اب علماء فرماتے ہیں یہ دونوں چیزیں ظاہر کیسے ہو گئی؟ اب شہید کا معنی یہ ہے کہ ایک مسلمان شخص ہاتھ میں تلوار لیے اعلاء کلمت الحق کو بلند کرنے کے لیے دشمنوں سے، اللہ اس کے رسول کے دشمنوں سے لڑتا ہوا اس کے تلوار کے زد میں آ کر ظلماً قتل ہو جائے، یا اس کے تلوار کے زد میں آ کر کے وہ قتل ہو جائے، اسے شہید کہا جاتا ہے۔ پیارے آقا جب انتقال فرما گئے، پیارے آقا جب وفات فرما گئے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر 2 نور نظر حضرت امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما میں وہ شہادت کا جو معاملہ تھا وہ وہاں جا کر کے پورا ہو گیا۔ سبحان اللہ، وہ کیسے ہوا؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، حضرت امام حسین کے بارے میں پیارے آقا نے فرمایا اے لوگو سنو، حسن اور حسین میرے جنتی پھول ہیں۔ سبحان اللہ، حسن و حسین میرے جنتی پھول ہیں، میں انہیں سونگھتا ہوں۔ پیارے صحابہ نے دیکھا کہ پیارے آقا حسنین کریمین کو سونگھ رہے ہیں، سبحان اللہ، فرماتے ہیں یہ میرے جنتی دونوں پھول ہیں۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں امام حسن سر سے لے کے سینے تک پیارے آقا کے مشابہ ہیں، اور سینے سے لے کے نیچے تک امام حسین پیارے آقا کے مشابہ ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ دونوں کے دونوں حضرت امام حسن و حسین
پیارے آقا کے مکمل ذات کا عکس تھا، مکمل ذات کا عکس تھا، دونوں جو پیارے آقا کی ذات کی ہو بہو تھے۔ تو اب جو ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسن کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو زہر دے کر کے مارا گیا، زہر دے کر کے مارا گیا، اور کسی نے نہیں جانا کہ کس نے زہر دیا۔ تو یہ آپ کو شہادت ملی، وہ شہادت سری تھی، جو زہر پیارے آقا کو دیا گیا وہ شہادت سری۔ اب وہ شہادت کا اختتام حضرت امام حسن پر ہوا۔ آپ کو شہادت جو ملی نا وہ شہادت سری ملی، آپ کو زہر دے کر مارا گیا۔ پیارے آقا نے اپنی زندگی میں امام حسن کو زہر دیا جائے گا، اس طرح سے آپ کو شہید کیا جائے گا، آپ نے کسی کا نام لے کر کے نہیں بتایا، وہ چھپا کر رکھا تھا۔ ہاں امام حسن شہید ہوں گے، ان کی شہادت کو چھپایا گیا، اور جب امام حسن کو زہر دیا گیا، ان سے پوچھا گیا کس نے آپ کو زہر دیا، آپ کو بتاؤ، تو انہوں نے کہا کہ میں اسے اللہ کی سپرد کرتا ہوں، اللہ میری طرف سے اس کا بدلہ لے گا۔ تو انہوں نے بھی چھپا کے رکھا، پیارے آقا نے بھی چھپا کر رکھا، تو پتہ چلا تو شہادت سری کا اختتام امام حسن پر ہوا۔ اور جب حضرت امام حسین کی باری آتی ہے تو ایک صحابیہ کہتی ہیں کہ امام حسین پیدا ہونے کے بعد جب میں پیارے آقا کے گود میں لا کر ڈالی، حضرت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کر کے مسکرانے لگے، چند منٹ کے بعد پھر سے آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ رونے لگے۔ وہ صحابیہ عرض کرتی یا رسول اللہ آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کیا بات ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ایک فرشتہ میرے پاس آیا اور مجھ سے کہا کہ تمہارے یہ پیارے کھیلتے پھول اور جو پیارے بیٹے امام حسین ہیں انہیں زمین طف میں تمہاری امت کے لوگ انہیں قتل کر دیں گے، انہیں مار دیں گے، یہ سن کر میرے آنکھوں سے آنسو آ رہا ہے۔ تو میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، پیارے آقا نے ایک اور حدیث پاک میں نے بھی ارشاد فرمایا، جبریل امین تشریف لائے، ایک اور حدیث پاک میں فرمایا ایسا فرشتہ آیا کہ اس سے پہلے کبھی میرے پاس نہیں آیا تھا، اس نے آ کر کے مجھے خبر دی کہ یا رسول اللہ آپ کے بیٹے امام حسین کو زمین طف میں، زمین کربلا میں آپ کی امت کے لوگ شہید کر دیں گے، انہیں قتل کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا کو پوری زندگی اس کا غم تھا، اور حضور نے اعلان بھی کر دیا تھا، بتا دیا تھا، جب امام حسین چھوٹے تھے اسی وقت بتایا لوگوں سنو سنو، یہ میرا بیٹا حسین، یہ جو ہے ایک زمانہ آئے گا ان کو میری امت کے چند افراد انہیں قتل کر دیں گے، انہیں مار دیں گے، انہیں شہید کر دیں گے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے بیٹے کو شہید کر دیا جائے گا تو اس وقت کا کیا حال ہوگا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہتے ہیں یہ لو ام سلمہ، یہ میرے پاس اس جگہ کی مٹی ہے جس کو حضرت جبریل امین میں لا کے دیا، جس جگہ حسین شہید ہوں گے وہاں کی یہ مٹی ہے، تم اسے حفاظت سے رکھنا، جس وقت میرا بیٹا حسین شہید ہوگا یہ مٹی اس وقت خون میں بدل جائیں گی، رنگین ہو جائیں گی۔ ام سلمہ کہتی ہے کہ جب 10 محرم الحرام شریف تھا میں نے دیکھا کہ وہ مٹی خون میں بدل گئی، وہاں امام حسین کو شہید کیا گیا، یہاں وہ مٹی خون میں بدل گئی۔ تو پتہ چلا آپ پر جو شہادت سری اور شہادت جہری آپ پر جو اختتام ہو گئی تھی، آپ پر جو تھی بدرجہ عدم موجود تھی، اس کا بظاہر جو حصہ تھا وہ حضرت امام حسن پر پورا ہوا، امام حسین پر پورا ہو گیا۔ تو یاد رکھیے پیارے آقا کو بھی شہادت جہری نصیب ہو گئی، شہادت سری نصیب ہو گئی، لیکن اس کا اختتام حضرت امام حسن پر ہوا، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما پر ہوا۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے میں آج کی ہماری محفل کو قبول فرمائے، اور حضرت امام حسین، حضرت امام حسن کے صدقے میں ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں بھی اس کی راہ میں شہادت کا مرتبہ نصیب فرمائے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے شہر مدینہ منورہ میں موت نصیب فرمائے، جنت البقیع میں مدفن عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے میں ہم تمامی کو اس بیان کو سن کر دوسروں تک ثواب کی نیت سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ میرے اس بیان کو سنیں اور لوگوں تک پہنچائیں، شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ امام حسین کے صدقے میں ہماری محفل کو قبول فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واذنبتہ واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔